معاملات اور نظریات اور تعلیمات ایک ہیں، وہاں پر بھی دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپس میں انٹریکشن کم ہے علماء کا، دانشوروں کا، عام لوگوں کا؟ عام لوگوں کا تو انٹریکشن ہے، شادی بیاہ ایک ساتھ کرتے ہیں، شیعہ سنی کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو سوشل تقاریب ہیں آفیسز میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن جہاں مذہبی بات آئے تو وہ کہتے ہیں اچھا تم یہ مانتے ہو اور ہم یہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی چیز مان رہے ہوتے ہیں. فرمائیے گا. اسی پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کانفرنس تھی اتحاد بین المسلمین کی، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور اسلام آباد ہوٹل میں تھی اس وقت، یہ جو اب ہے. مختلف مکاتب فکر کے لوگ ٹھہرے بھی وہیں تھے، تو سب مجھے باتیں ہو رہی تھی کہ جی ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے فروعی اختلافات ہیں. اور جب نماز کا وقت ہوا، ہر فرقے کی سمجھیں 3 نمازیں ہوئی، اہل حدیث ٹائپ علیحدہ، اہل تشیع کے علیحدہ اور اہل سنت کی علیحدہ. تو یہ چیز جو اختلاف کو جب ہم پریکٹیکلی ایک بات کرتے ہیں ہم نظریاتی طور پہ لیکن وہ نظریاتی نہیں، وہ نظر آتی پرسپیکٹو میں بس نظر آتا ہے جی ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نہیں کر رہے. اس کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی، آپ نے بھی، میں نے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جی اہل تشیع کی جماعت ہو رہی ہے اور میں علیحدہ اہل سنت کی طرف مسجد میں چلا جاؤں. نہیں، وہ اعتصام بحبل اللہ سے میں ڈیویٹ کر رہا ہوں گا. اسی میں دیکھیں قرآن بھی ایک بات کہتے ہیں کہ آپ بحث اور فکر کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے یہ جو اختلافات ہیں یہ فروعی ہیں، اصل یہ، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. جب آپ نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں گے، جب آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے، کفر کے فتوے حالانکہ نماز شروع کر ایک ہی دیں گے، ہاں ہوتی ہے. نماز ایک ہی ہوتی ہے، بات تو ڈاکٹر اپنے صاحب اپنے یہی ہو انداز رہی ہے سے نا پڑھیں. ہاں کہ اللہ جب وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نماز کی رکعتیں دیکھیں، نماز کا وقت دیکھیں، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ دیکھیں، وہ سب ایک ہی ہے. وہی نا، تو بات یہی کیونکہ ہے نا کہ اصل پھر حکم جو ہے وہ اقیم الصلاۃ کا ہے. اب صلاۃ جو فرقے کی ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ جو کچھ میں ہوں یہ میں فکری بنیاد پہ نہیں ہوں، یہ میں ذکری بنیاد پہ ہوں. میں انٹرفیتھ پہ بڑا کام کرتا ہوں، یو ایس میں بھی پڑھاتا بھی ہوں، یا کرسچن مسلم یعنی کہ ریلیشن شپ پہ بھی. میں ان کو یہی پوچھتا ہوں، وہ کرسچن سے بھی اور مسلم سے علیحدہ علیحدہ وہ آرگومنٹ دے رہے. تو میں کہتا ہوں جی اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کرسچینٹی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کرسچن فیملی میں پیدا ہو گئے، اگر آپ مسلم فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ ادھر دلائل دے رہے ہوتے. تو یہی میں اہل تشیع دوستوں سے بھی، اہل سنت سے بھی، بریلوی سے، دیوبندی سے یہی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ فکری نہیں ہے، وہ نظری ہے، وہ آپ کو موروثی میں ملا ہے. یہ بلیسنگ ہے کہ آپ اس کو پھر فکر میں لائیں. اس لیے اس پہ اتنا کفر کا فتویٰ نہ دیں، اختلاف رکھیں، افتراق نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی درست ہو. وہ امام شافعی والی بات ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کو حکم ہوا، وہی یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ساری ہوا. اور اخیر پہ کیا تھا؟ لکم دینکم ولی دین. کہ جب بحث الجھ جائے اور کوئی دوسرا ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کو کہو جی آپ کے لیے اپنا دین، میرے لیے اپنا دین. قرآن میں بھی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سلامہ کا ذکر ہے کہ قیام کرے. وہ پہلے تو وہی ہے کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی تکبر. عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں سب سے بڑی ان کی صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمبل ہوتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اکڑ خان ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، امیر شخص ہے، اس میں اگر اکڑ ہے تو چاہے وہ 10 حج کر چکا ہے، 10 اوپر عالم ہے، میرے نزدیک وہ عباد الرحمن میں سے وہ شامل ہی نہیں ہے. وہ کسی شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے کیونکہ تکبر اس میں ہے. اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی جو صفات ہے وہ بندوں میں بھی جھلک آئے. اللہ رحیم ہے تو آپ سے کہتے ہیں آپ بھی رحم کیا کرے. اللہ جبار ہے تو جہاں ضرورت ہو ذرا جبر بھی کیا کرے. ایک تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندے میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتے ہیں یہ میرے خالص اپنی صفت ہے، اس کی جھلک بھی نہ ہو. تو اسی لیے کہا گیا کہ جب ان سے کوئی لوگ اور جاہل ان کو کہا گیا جو خلط مبحث کے لیے کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن پھر بھی بحث کیے جا رہے ہیں. تو کہا جب وہ بحث آپ کے ہونے لگے تو انہیں سلام کر کے کہو، کوئی تھینک یو ویری مچ، پیس بھی ود یو، اور سلام کر کے، یہ نہیں دبا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. یعنی لڑائی اس وقت بھی نہیں ہے. ہاں لڑائی نہیں، پیار سے جو ہے علیحدہ ہو. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ایک ہمیں فکری بھی اور عملی جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو ہم بھی اچھا پھر اس کی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں اتحاد کے لیے، ہم فروعی چیزوں کو نہ ڈسکس کریں.